بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو انٹرمیڈیٹ سال اول کے ایک اور لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس سبق میں حصہ معروضی میں اصطلاحات شعر میں سے ہم ردیف کا بیان پڑھیں گے۔ اس لیکچر میں ردیف کے حوالے سے ردیف کے لغوی معنی، اصطلاحی معنی، ردیف کی مثالیں، مردف غزل، غیر مردف غزل، ردیف کے حوالے سے پوچھے جانے والے اہم سوالات کا احاطہ کیا جائے گا۔ ردیف عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی گھوڑے پر کسی کے پیچھے بیٹھنے والے یا گھڑ سوار کے پیچھے بیٹھنے والے کے ہیں، اور اصطلاح میں نظم یا غزل کے پہلے شعر کے دونوں مصروں میں اور باقی تمام اشعار کے دوسرے مصرے کے آخر میں ہو بہو دہرائے جانے والے الفاظ کو ردیف کہتے ہیں۔ غزل کے پہلے شعر کے دونوں مصروں میں اور باقی تمام اشعار کے دوسرے مصرے کے آخر میں ہو بہو دہرائے جانے والے الفاظ کو ردیف کہا جاتا ہے۔ مثلا شامل نصاب میر تقی میر کی پہلی غزل میں لفظ کا ردیف ہے، کیونکہ یہ لفظ غزل کے پہلے شعر کے دونوں مصروں کے آخر میں اور باقی تمام اشعار کے دوسرے مصرے کے آخر پر بار بار دہرایا جا رہا ہے۔ جس سر کو غرور آج ہے یہاں تاج وری کا، کل اس پہ یہی شور ہے پھر نوحہ گری کا، آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لٹا راہ میں یہاں ہر سفری کا، ہر زخم جگر داور محشر سے ہمارا، انصاف طلب ہے تیری بیداد گری کا، لے سانس بھی آہستہ کے نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا، ٹک میر جگر سوختہ کی جلد خبر لے، کیا یار بھروسہ ہے چراغ سحری کا۔ اس غزل میں پہلے شعر کے دونوں مصروں کے آخر میں اور باقی تمام اشعار کے صرف دوسرے مصرے کے آخر میں لفظ کا بغیر کسی تغیر و تبدل، بغیر کسی تقدیم و تاخیر، بغیر کسی تبدیلی کے آ رہا ہے، اس وجہ سے یہ لفظ اس غزل کی ردیف ہے۔ ردیف ایک سے زیادہ الفاظ پر بھی مشتمل ہو سکتی ہے۔ مثلا میر تقی میر کی دوسری غزل میں الفاظ اے کاش یہ ردیف ہیں۔ گل کو ہوتا صبا قرار، اے کاش رہتی ایک آدھ دن بہار، اے کاش یہ جو دو آنکھیں مند گئیں میری، اس پہ واہ ہوتی ایک بار، اے کاش۔ تو یہ ایک سے زیادہ الفاظ پر ردیف مشتمل ہے، اور دو سے زیادہ الفاظ پر بھی ردیف مشتمل ہو سکتی ہے۔ مثلا مولانا حسرت موہانی کی غزل رسم جفا کامیاب دیکھیے کب تک رہے، حب وطن مست خواب دیکھیے کب تک رہے، اس میں دیکھیے کب تک رہے 4 الفاظ پر ردیف مشتمل ہے۔ تو ردیف کسی بھی غزل کے پہلے شعر کے دونوں مصروں کے آخر میں اور باقی تمام اشعار کے دوسرے مصرے کے آخر میں ایک یا ایک سے زیادہ الفاظ جو بغیر کسی تبدیلی کے ہیں ان کو کہتے ہیں۔ ردیف ایک لفظ بھی ہو سکتا ہے اور ایک سے زائد الفاظ پر بھی مشتمل ہو سکتا ہے۔ ردیف کے حوالے سے ایک اہم نوٹ ذہن نشین کر لیجئے کہ بعض غزلیں ردیف کے بغیر بھی کہی جاتی ہیں۔ ایسی غزل جس میں ردیف موجود ہو اسے مردف غزل کہتے ہیں، اور ایسی غزل جس میں ردیف موجود نہ ہو اسے غیر مردف غزل کہا جاتا ہے۔ مثلا آپ کے نصاب میں تمام غزلیات یہ مردف غزل کی مثالیں ہیں، جبکہ غیر مردف غزل کی مثال فیض احمد فیض کی ایک غزل سبھی کچھ ہے تیرا دیا ہوا، سبھی راحتیں سبھی کلفتیں، کبھی صحبتیں کبھی فرقتیں، کبھی دوریاں کبھی قربتیں، یہ سخن جو ہم نے رقم کیے یہ ہیں سب ورق تیری یاد کے، کوئی لمحہ صبح وصال کا، کوئی شام ہجر کی مدتیں، جو تمہاری مان لے نا سے ہا تو رہے گا دامن دل میں کیا، نہ کسی عدو کی عداوتیں،
نہ کسی صنم کی مروتیں۔ اس غزل میں پہلے شعر کے دونوں مصروں کے آخر میں کوئی لفظ سیم ٹو سیم یا ہو بہو نہیں ہے۔ کلفتیں، قربتیں، پھر دوسرے شعر میں مدتیں، تیسرے شعر میں مروتیں، چوتھے شعر میں تربتیں اور آخری شعر میں مسرتیں، یہ تمام الفاظ ہو بہو نہیں ہیں، لہذا یہ قوافی تو ہیں، کافیہ تو ہیں، لیکن یہ ردیف نہیں ہیں، اور یہ غزل چونکہ ردیف سے خالی ہے اس وجہ سے یہ غزل غیر مردف غزل کہلائے گی۔ اب آپ باقی غزلیات میں سے ردیف کی نشاندہی کریں۔ ردیف کے حوالے سے ایگزامز میں پوچھنے جانے والے اہم سوالات: ردیف کا لغوی معنی، ردیف کا اصطلاحی معنی پوچھا جا سکتا ہے، اور شعر میں ردیف کی نشاندہی کیجیے۔ آپ کو ایک شعر دیا جائے گا، اس میں سے ردیف کے الفاظ آپ سے پوچھے جائیں گے، اور مردف غزل کسے کہتے ہیں، غیر مردف غزل کسے کہتے ہیں، ردیف شعر میں کہاں آتی ہے آپ بتا دیں گے، آخر میں قافیے کے بعد آتی ہے بغیر تبدیلی کے، ردیف کے الفاظ ہم آواز ہوتے ہیں یا ہو بہو ہوتے ہیں، اور ردیف کس زبان کا لفظ ہے۔ ان تمام سوالات کے جوابات اسی لیکچر میں آپ کو دیے جا چکے ہیں۔ امید ہے ردیف کے حوالے سے آپ کے تمام سوالات اور کنسیپٹس کلیئر ہو چکے ہوں گے۔ اگر آپ مزید کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو ضرور کمنٹ کیجئے۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ حافظ و ناصر۔